بعض موضوعات اتنے پینفل ہوتے ہیں, تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان ان پر مطلب بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا, دل نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے, لیکن بات کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا. بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر بات نہ کی گئی تو پھر یہ حالات جو ہیں مزید خرابی کی طرف جائیں گے. ہم کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ملک ہے, ریپیٹڈلی میں کہتا ہوں اور دہرا رہا ہوں اپنا جملہ, کہ دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جہاں پہ پاکستانی کی پاکستانی ہونے کی وجہ سے عزت ہے, تو وہ ٹرکی ہے. وہ جو ہم نے خلافت عثمانیہ میں جب ہوئے تو پاکستانیوں نے جو مدد کی تھی وہ اس کو آج بھی فراموش نہیں انہوں نے کیا, بہت محبت کرتے ہیں. لیکن جو زمینی حقائق ہیں نا ان کا بھی سامنا کرنا چاہیے اور ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, پریگمیٹک ہونا چاہیے, عملیت پسند ہونا چاہیے. اب صورتحال شاید ایسی رہی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو نسل تھی جو احسان مند تھی پاکستان کی اور اس وجہ سے پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی, وہ نسل اب نہیں رہی. وہ نسل سارے موقع گئے, نئی نسل آ گئی نا. اب پرانی نسل نے نئی نسل کو یہ سبق تو دیا ہے. اگر آپ آج بھی ان کے اسکولوں کے سلیبس میں دیکھیں تو آپ کو علامہ اقبال پر مضامین بھی ملیں گے. ایک دفعہ باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے مجھے, بہت بڑا اسکول تھا, وہ وزٹ کروایا تو بہت فخر کے ساتھ انہوں نے, ہاسٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے بلایا ایک بچے کو کہ اپنا اسکول بیگ لے کے آؤ. انہوں نے کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو اسکول بیگ لے کے آؤ. تو وہ اسکول بیگ لے کے آیا, کتاب نکالی, اندر علامہ اقبال پر 1.5 صفحے کا مضمون تھا. اچھا, اب حالات جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ منفی انداز میں تبدیل ہوئے. ایسی بدقسمت قوم ہے, ہم بار 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 یہ کہہ کہ زبانیں خشک ہو گئی ہیں ہماری کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سفیر بن کے جائیں. ہماری کوئی ایک حرکت ہمارے پورے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ ایک خاص پاکستان میں پولیٹیکل پوزیشن تھی, تو جیوے جیوے پاکستان یہ ٹرکی میں سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا. تو کچھ عرصہ پہلے, ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ سمجھ لیں, ٹرکی کے اسی سوشل میڈیا پہ پتہ کیا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے؟ پاکستان ڈیف آل, پاکستانیوں چلے جاؤ. Would you believe it? وہ ٹرکی جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے وہاں پہ ہمارے لیے حالات کیوں تبدیل ہو گئے؟ کیوں ہوئے جی؟ ہمارے کرتوت. ہم اپنے کرتوت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب دیکھیں نا, سعودی عرب میں بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان سے منشیات لے جا کے فروخت کرتے تھے, تو کبھی ہماری کس حکومت کو اتنی ہوش آئی کہ یار یہیں پہ ہی اس کا کلا کما کیا جائے, ورنہ اس کی جو سزا ہے وہ کئی جنریشنز کو بھگتنی پڑے گی, کئی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی, کئی دہائیوں تک بھگتنی پڑے گی. ابھی یہ ہوا ہے کہ اوپر نیچے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ پاکستانیوں نے استنبول میں کچھ جو ترک خواتین ہیں ان کی عام سی تصویریں لے کے ان کو انتہائی بےہودہ انداز میں پورٹرے کیا ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے, جس کی وجہ سے ترک عوام نے ریئیکٹ کیا, نمبر 1. پھر وہاں پہ اغوا برائے تاوان کے اوپر تلے 2-3 واقعات پیش آئے جن میں پاکستانی ملوث ہیں. پاکستانیوں سے پہلے وہاں پہ شامی یا افغانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یہاں پہ کرائم میں ملوث ہیں. اب پاکستانیوں کا نام بھی ساتھ ان دونوں اقوام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ پاکستانی بھی کرائم میں ملوث ہیں. وہاں پہ ٹرک لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے پاکستانیوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیتے, ایک افغانیوں کو, شامیوں کو, اور اب انہوں نے ساتھ پاکستانیوں کو بھی کرنا شروع. یار یہ 80s کے اوائل کی بات ہے نا, 80s کی دہائی کی, 80 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے.
کہ انگلینڈ میں پاکستانیوں کے لیے انٹری تھی، ویزے کی ضرورت نہیں تھی ہوتی. یاد ہے نا؟ آپ کے سامنے دیکھتے 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 کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ سوچ ہوتی ہے، کوئی احساس ہوتا ہے. ہم نے بالکل سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے یہ، اس میں ہوتا ہے نا جی کہ بندہ تو ایک ہوتا ہے جس کے قصور کی وجہ سے باقی. ہمیں چاہیے یہ کہ وہ جو ایک بندہ ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ خود اس کو پکڑوا دیں. خود برٹش گورنمنٹ کو یا ٹرکش گورنمنٹ وہاں پہ اگر کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان ایک ہمارا ہی پاکستانی بھائی کو کرمنل راستے پہ چل پڑا ہے، خود اس کی شکایت کر دیں گورنمنٹ. آپ خود شکایت کریں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں. ظاہر ہے ٹرکش بھی کئی ایسے ہوں گے نا جی برے، تو 100% تو اچھے نہیں ہوتے. کہیں بھی عوام، امریکہ کے اندر بڑے بڑے کرمنل لوگ ہیں، برٹش کے اندر بھی ہیں. تو اگر ہم یہ کام شروع کر دینا جنید، تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ سنبھلا جا سکتا ہے. ورنہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. پوزیشن یہ ہے کہ 1-1.5 ماہ پہلے، صرف 1 مہینے کے دوران، 1.5 ماہ پہلے 1 مہینے کے دوران یہ جو ٹی آر سی ہے، جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے، یہ پاکستانیوں کی 90% درخواستیں مسترد ہوئی ہیں. 90%، جو کبھی شاید 5% بھی مسترد نہیں ہوتی تھیں، 90% درخواستیں مسترد ہوئی ہیں. اور اسی 1 ماہ کے دوران 1000 کیسز پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے خلاف رجسٹر کرائے ہیں. اندازہ کریں، 18,000 سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ. سارے کا سارا تو ایسا نہیں ہے، اس میں سے چند گندی مچھلیاں ہوں گی نا، 100 200 300 400 500 ہوں گے لوگ. 18,000 پاکستانی تو ذمہ دار شہری ہے وہاں کا. لیکن ان سب کی زندگیوں کو اجیرن کرنے والے یہ چند درجن یا چند 100 افراد کہہ لیں، وہ فراڈ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. ایسے واقعات ہیں. یہ جو میں آپ کو اغوا کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ نیپالی باشندوں کو اغوا کیا تھا ٹیکسم سکیئر کے پاس. ہاں میں یار ابھی کچھ عرصہ پہلے ادھر شوٹنگ کر کے آیا ہوں. یہ مجھے بھی کسی نے سنایا جی کہ ادھر اغوا ہوا ہے اور اس میں پاکستانی ملوث. آپ دیکھیں کہ یہ بھی اب واقعی صحیح بات ہے کہ وہ بڑا پیار کرتے ہیں دل سے پاکستانیوں کو، مگر یار اپنا سگا بچہ، اپنا سگا بیٹا، اپنا سگا بھائی اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑے تو آپ کچھ دیر برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خدا حافظ، چلو شاباش. میرا خیال ہے کہ کسی ملک کے جو پاسپورٹ کی عزت ہے، ہمارے حکمران یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت بحال کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اقدامات نظر بھی آنے چاہیے نا کہ کیا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو مطلب ٹوٹ کے بھی ہم سے نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جغرافیائی، تاریخی، مذہبی، معاشرتی کئی حوالوں سے ہمارے رشتے اتنے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کہ ہم آسانی سے وہ رشتے وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کا بھی کام ہے کہ بہت سیریسلی اس مسئلے کو دیکھیں، اس کو گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں، جو جہاں پہ اگر جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف خود سزا ریکمینڈ کریں. طرح طرح کے وہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے کے دوران اتنے پاکستانی عزیزی بھائی جان دا گریٹ وہاں پر بیوقوف بنے ہیں. ان کی ایک پالیسی ہے کہ $2.5 لاکھ دیں اور وہاں پہ آپ کوئی جائیداد وغیرہ خرید لیں یا انویسٹ کریں. $2.5 لاکھ آ کے دیں اور آپ کو فوری طور پہ وہاں کی جو ترک شہریت ہے وہ دے دی جائے گی. اب ایک تو وہاں پہ جو فراڈیے ایسے ہیں کہ ظاہر پاکستانی ٹکرنا نا جا کے پراپرٹی ڈیلر بھی، تو جو پاکستانی یہاں سے گیا ہے اس کو کیا پتا کہ یہاں کا ڈیفنس کون سا ہے اور یہاں کا سمن آباد کون سا ہے. اس کو پتہ نہیں کون سا علاقہ دکھا کے کہہ دے کہ یہ اگلے 3 یا 4 سال بعد استنبول میں یہ یہاں کا ڈیفنس ہے. انہیں کہنا ہاں ڈیفنس ہی یہ شکل بھی ڈیگر کی. تو 2-3 چٹے چٹے بندے لنگ دینے کو کہتا ہے ہوئی ہونا ہے. اچھا اس کی اوریجنل جو ویلیو ہے وہ $1.5 لاکھ ہوگی جو $2.5 لاکھ میں بیچ دیا. شہریت تو اس کو مل گئی لیکن اس بیچارے کا تو کباڑا ہو گیا نا وہاں پہ. $2.5 لاکھ اس نے ڈالر دے دیے. اچھا پھر یہ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فراڈ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ سٹیزن شپ کے لیے پاکستانی وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سارا کام پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ترک شہریت حاصل کرنی ہے نا
تو آپ صرف ہمیں کوئی $10,000 دے دیں. $10,000 یار, کہاں $2.5 lakh اور کہاں $10,000, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لے یار پڑھ, وہ یہ لو $10,000. طریقہ کیا کیسے کرواؤ گے؟ وہ ہمارا کام ہے, ہم کرا لیں گے. اور کیسے کرا لو گے بتاؤ تو صحیح. یار بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا افغانی اور شامی مہاجرین جو ہے نا ان کی فائلیں جاتی ہیں, وہ میئر سائن کرتا ہے, اور پھر جب میئر کے سائن ہو جاتے ہیں تو پھر صدر بھی سائن کر دیتے ہیں بغیر دیکھ کے. تو ہم $5,000 جو ہے نا اس کو لگائیں گے. اور کیسی مطلب تصویر, کس طرح یہ جال میں پھنساتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ استنبول کا میئر بھی $5,000 لیتا ہے, وہ پریزیڈنٹ بھی لیتا ہے, فلاں بھی لیتا ہے, اور آپ ساری باتوں میں یقین کر لیتے ہیں. آپ اس کو $10,000 دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فوراً سائن کر دے گا. جیسے شامی مہاجرین, آپ کو شامی مہاجرین نہیں شو کریں گے لیکن ان مہاجرین کے اندر ہی آپ کی فائل ڈال دیں گے اور آپ کے بھی سائن ہو جائیں گے, آپ بھی ترک شہری بن جائیں گے. بس جی مہینے میں, 2 مہینے میں, بس جی 3 مہینے میں ایسا قانون بن جائے نا جی. دیکھیں یہ تو سیدھا نا جی ملک کی عزت پہ حملے کا, ملک کی سے غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. اور ادھر ترکی حکومت سے بھی کہہ دیں کہ اس طرح کا کوئی بندہ آپ پکڑ دیں تو وہ ہمیں دے دیں. آپ نے سزا دینی ہے آپ خود دیں, وہ سزا ادھر سے بھگت کے واپس پاکستان آئے اسے پھر اندر دیں, اور ملک کے ساتھ غداری کے کیس میں اس کو اندر دیں تاکہ ساری زندگی وہ اندر نکال لیں. پھر تیسرا بڑا فراڈ ہے جی, پاکستانیوں کو پاکستانی لالچ دیتے ہیں کہ آؤ جی یہاں پہ ٹرکی آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرو, شراکت کرو کاروبار میں. یہ کتنے $1,000 $20,000 اتنے لیرہ لے آؤ, اتنے 4-5 لاکھ لیرہ لے آؤ, ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرو. ہم یورپ میں کاروبار کرتے ہیں. وہ 3 مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ یہی کاروبار کرتے ہیں, پاکستانیوں کو گھیرتے ہیں. یار کون سا مطلب ہم کیسے اپنی اور کہاں سے اپنی عزت بچائیں. ہاں جی, یہ تو بڑے سخت قوانین بنانے چاہیے اس حوالے سے, ملک کی عزت کو مد نظر. جی بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جتنا مرضی مہنگا کر دے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس پیسے ہیں, اس نے تو دھونا ہی دھونا ہے نا جی. اور گاڑی دھونے سے تمہیں منع نہیں کر رہے بابا. گاڑی دھونے کے لیے یا تو وہ آلات استعمال کرو جس میں کم پانی استعمال ہوتا ہے, یا 1 بالٹی پانی سے تم پوری گاڑی دھو سکتے ہو. ضروری ہے 2-2 گھنٹے کے لیے پائپ چلایا جائے.